أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ اتحاد الامہ بقاء الامہ، جو کہ ایک عالمی سطح کا ادارہ ہے، جس کی سوچ آفاقی ہے اور جس کی منازل یقیناً بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت اونچی بھی ہیں، اور جس جذبے کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ ادارہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ وقت دور نہیں کہ یہ ادارہ اپنے اہداف کو حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی عطا فرمائے گا۔ کائنات کا یہ اصول اور قانون ہے، من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب کی سیرت کو پڑھوں، میں اپنے محبوب کی سیرت کو بیان کروں، میں اپنے محبوب کے چہرے انور کا تذکرہ کروں، میں اپنے محبوب کے لب و رخسار کا ذکر کروں، میں اپنے محبوب کے سخاوت کے تذکرے کروں، میں اپنے محبوب کے اوصاف کو بیان کروں، ان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، حتیٰ کہ زندگی کے ہر گوشے کو میں جانوں، سمجھوں، پہچانوں، سنوں، بیان کروں۔ یہ ہر عاشق کا دل کرتا ہے، ہر محب کا دل کرتا ہے۔ تو آج ادارہ اتحاد الامہ بقاء الامہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ربیع النور کی بابرکت ساعتوں کی ابتدا میں ہم اپنے محبوب کے تذکرے کریں، اپنے محبوب کا ذکر خیر کریں، ان کے حسن و جمال کو بیان کریں، ان کے سیرت و کردار کو بیان کریں۔ تو ہم بلا تمہید آقا علیہ السلام کے شمائل میں سے، شمائل شمیلہ کی جمع ہے، اور شمیلہ کا معنی ہے کسی بھی شخصیت کا ظاہری حسن و جمال، اس کا باطنی حسن و جمال، اس کا سیرت و کردار، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا، اس کا حسن معاشرت، لوگوں سے اس کا ملنا ملانا، یہ سارے کا سارا کسی بھی شخصیت کی شمائل کہلاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے حسن پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بیان کیا، حضور کے حلیے کو میرے محبوب کے صحابہ نے بیان کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن عظیم کی تلاوت اور تفسیر فرما رہے تھے،
حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ اس دوران جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آقا علیہ السلام کا شوق دیدار چمک اٹھتا، حضور کی ملاقات کے لیے وہ بے چین ہو جاتے۔ ایک بار ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کس قدر اشتیاق ہے، کب سال جائے گا، موسم یہاں جائے گا اور ہم آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، ذرا صبر کرو، دن جلدی ہی گزر جائیں گے۔ ابن مسلمہ نے عرض کی کہ حضور کی دید کے بغیر مجھے سکون میسر نہیں، کب یہ دن گزریں گے؟ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کسی وجہ سے میری حضور سے ملاقات نہ ہو پائے۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کے سراپا ہی کو بیان کر سکتے ہیں تو بیان کیجئے، کیونکہ آپ نے حضور کی صحبت پائی ہے، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ پھر سبھی حاضرین بیک زبان کہہ اٹھے کہ ابن مسلمہ نے تو ہمارے دل کی بات کہہ دی ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اپنے محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے سنے، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی ضیاء پاشیوں کو سنے۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر، آقا علیہ السلام کا سراپا بیان کیجئے۔ پورا مجمع گویا کہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں اپنے محبوب کا حسن و جمال بیان کیجئے، حضور کا سراپا بیان کیجئے، جیسے میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے جب حضور کا ذکر خیر آتا ہے، کاش ہم نے حضور کو دیکھا ہوتا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک کیسی ہے، میرے مصطفیٰ کے رخسار مبارک کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کے لب پاک کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری ہے۔ ہر ایک عاشق کا یہ دل چاہتا ہے۔ مصعب بن عمیر سے عرض کیا کہ آپ کی آنکھوں نے نظریں نیچے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا انداز بتا رہا ہے، آپ نے آنکھیں بند کی، نظریں جھکائیں، دو زانو ہو کر بیٹھے اور خیالات میں مصطفیٰ کے حسن و جمال کے اندر کھو گئے، مصطفیٰ کے والضحیٰ والے مکھڑے کے اندر کھو گئے، حضور کے حسن و جمال کے اندر کھو گئے اور آقا علیہ السلام کے سراپا کو اپنے خیالات میں لایا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج ہے، چشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہیں، بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں، گھنگریالے نہیں ہیں، داڑھی میرے مصطفیٰ کی گھنی ہے، میرے مصطفیٰ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ ہے، آقا علیہ السلام کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل ہوتی ہے، ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں، آقا علیہ السلام جب چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کریم آقا علیہ السلام کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کسی طرف رخ فرماتے ہیں تو جدھر رخ فرماتے ہیں مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں
आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पसीना मोती की मानद होता है। आका अलैहिस्सलाम का कद न बहुत छोटा है न बहुत ज्यादा लंबा है, बल्कि अगर यहां उस हदीस को दरमियान में लाया जाए तो हुजूर के साहबी फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलाम छोटे कद वालों के दरमियान खड़ा होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम दरमियाने लगते। जब आका अलैहिस्सलाम लंबे कद वालों के दरमियान खड़ा होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे ऊंचे नजर आते। आका अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबुव्वत है, और जो आका अलैहिस्सलाम को यकायक देखता है, अचानक किसी की नजर वद्दुहा वाले मुखड़े पर पड़ती है, वो मरऊब हो जाता है। और जो आशना होकर आका अलैहिस्सलाम की सोबत में रहता है वो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लग जाता है। आका अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा सखी हैं, सबसे ज्यादा जुर्रतमंद और दलेर हैं। आका अलैहिस्सलाम का तर्ज तकल्लुम सबसे सच्चा है। इफाओ आद में आप सबसे पक्के हैं, सबसे ज्यादा नरम तबा हैं, रहन सहन में सबसे अच्छे हैं। आप फरमाते मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा किसी ना पहले देखा ना बाद में देखा। आप फरमाते हैं लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, मैंने हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद देखा। कैसा अंदाज है हजरत मुसअब बिन उमैर का। जब हजरत मुसअब बिन उमैर हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान कर रहे थे, सहाबाए कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की जमात पर सुकूत छाया हुआ था। वो सभी हजरात पूरी तवज्जो के साथ आका अलैहिस्सलाम के सरापा अक़दस को समात कर रहे थे। अभी मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना बयान मुकम्मल भी ना कर सके थे कि आले माफिल आले मजलिस बैक जबान पुकार उठे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ऐसा अंदाज है जनाब मुसअब बिन उमैर का, ऐसे लगता है हमारी मजलिस भी उसी मजलिस के साथ जुड़ गई है, उसी शमा के परवानों की मजलिस के अंदर उसके साथ इसका कनेक्शन हो गया है। ये अंदाज है हुजूर के सहाबी का, उन्हें के कलेमाते खैर का फैल है। यूं लगता है कि ये मजलिस भी हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस है। अब आप गरामी दी कद्र बयान करने वालों ने अपने अपने अंदाज के अंदर बयान किया। उलमा फरमाते हैं हुजूर के हुस्न को जिसने बयान किया उसने बतौर मिसाल बयान किया है। अगर हुजूर का हुस्न बयान नहीं हो सकता, इसलिए कि कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जिसके साथ आका अलैहिस्सलाम के हुस्न को तशबीह दी जा सके। अल्लाह अकबर। और जनाबे मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को कैसे बयान करते हैं। वो मौला अली जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो गुड़ती मेरे मुस्तफ़ा का लुआबे दान होता है। आंखें खोलते हैं तो मुस्तफ़ा का चेहरा देखते हैं। फिर जुनाब परवरिश होती है तो हुजूर के सामने होती है, हुजूर के घर में होती है। और लड़कपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर उम्र की एक हद तक जब तक आका अलैहिस्सलाम का विसाल न हुआ, आका अलैहिस्सलाम की सोबत और संगत आपको मुयस्सर आती है। आका अलैहिस्सलाम के माया नाज दामाद बनने का आपको शर्फ हासिल होता है। आका अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा जनाब सैयदा खातून जन्नत आपकी ज़ौजा हैं, हसनैन करीमैन आपके बेटे हैं। ये शान वाले अली आपके पोते मोहम्मद बिन इब्राहिम फरमाते हैं कि मेरे दादा जान हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर का वसफ यूं बयान किया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप फरमाते
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المماغت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجاد القطة ولا بالسبت كان جادا رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين ادب الاشفار جليل المشاشي والقدد اجرد ذو مسربة شثر الكفين والقدمين اذا مشى كانما ينحت في سبب واذا التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجة والينهم عريكة واكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائته لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو حدیث پہلے بیان کی مصعب بن عمیر کی بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت زیادہ اونچا تھا نہ بہت زیادہ قد چھوٹا تھا، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کی بال مبارک نہ تو بہت زیادہ گندرالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بلدار سیدھے تھے۔ آپ کا جسم مبارک گوشت سے پر نہیں تھا، بلکہ چہرے مبارک میں کسی قدر گولائی تھی۔ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں خوب سرمگی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسا کہ ان کے اندر سرما ڈلا ہوا ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی پلکیں گھنی تھیں اور لمبی تھیں، جوڑ کندھوں کے درمیان کی جگہ مضبوط تھی، عام بدن بالوں سے خالی تھا، البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک اور لمبی لکیر تھی۔ آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے، جب آپ چلتے تو زور سے پاؤں اٹھاتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں، مضبوطی کے ساتھ۔ جب آپ کسی کی طرف دیکھتے پوری طرح دیکھتے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ دل کے بڑے سخی تھے، زبان کے نہایت سچے تھے، نہایت نرم طبیعت تھے، شریف ترین گھرانے والے تھے۔ جو آپ کو یک دم دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو آپ کو جان پہچان سے دیکھتا محبت کرنے لگ جاتا۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا میں نے نہ آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھوں گا۔ یہ اوصاف وہ بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کے والضحیٰ والے مکھڑی کی زیارت کی ہے، اور چہرے کے اندر پورے بدن کے اندر چہرہ جو ہے وہ خاص طور پر حسن کی علامت ہوا کرتا ہے، وہ کشش کا باعث ہوا کرتا ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اکثر طور پر چہرے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر ہے، حضور علیہ السلام کی ہر صفت بے مثال ہے، چاہے وہ ظاہری حسن ہو، چاہے وہ باطنی حسن ہو، چاہے وہ حسن معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہ سارا ہی حسن و جمال والا ہے۔ لیکن چہرہ جو ہے وہ خاص ایک اہمیت رکھتا ہے شمائل کے اندر۔ رب العالمین قرآن کے اندر جس چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاش کی طرح چمکتے چہرے کی، اور واللیل اذا سجا، اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی۔ اب آپ میری معزز و محترم عزت ماں بہنوں، ضحیٰ جو ہے یہ چاش کے وقت کو جاتا ہے، جب سورج پوری آب و تاب پر کائنات کو روشنیاں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کو چاش کہا جاتا ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے اے کائنات کو روشنیاں تقسیم کرنے والے چہرے، تیری قسم ہے والضحیٰ، چاش کی طرح چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی طرح سیاہ کالی زلفوں کی قسم، جس کی قسمیں رب العالمین اٹھائے وہ چہرہ کیسا ہوگا
اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ آپ یوں بیان کرتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ آپ کا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا، اس لیے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور کے حسن کو بطور مثال پیش کیا جا سکے اسے۔ فرمایا کان الشمس تجری فی وجہہ، آپ فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے سورج آپ کے چہرے کا طواف کر رہا ہو، آپ کے چہرے کے اندر چل رہا ہو۔ اور جناب اللہ اکبر، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام خوش ہوتے، حضور علیہ السلام کا چہرہ روشنیاں تقسیم کرتا، آقا علیہ السلام کا چہرہ منور ہو جاتا، حتیٰ کأنہ قطعۃ قمر، ایسا لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا تو اپنا ہی انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فلہو اجمل عندی من القمر۔ آپ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ فگن تھا، اور اسی اسنا میں اسی دوران مدینے کا چاند، مدینے کا ماہی اور دکھیوں کا مداوا میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں اب میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی رب کے اس چاند کو دیکھتا، اپنے اس محبوب اور چاند کو دیکھتا، حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا، میں یہ دیکھ دیکھ کر یہ نتیجہ نکال رہا تھا کہ ان دو چاندوں میں سے کون سا چاند حسین ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْمَلُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آقا علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر حسین۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے ادھر بھی دیکھا اور ادھر بھی دیکھا، اور پھر فرمایا فَلَهُ أَجْمَلُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک میرے مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اب کائنات میں خوبصورتی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جسے پیش کیا جا سکے۔ اور جناب حسان بن ثابت وہ اپنے انداز میں حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں، فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آپ فرماتے ہیں محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین میری آنکھ کیسے دیکھے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا۔ حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں کانک قد خلقت کما تشاء، میں جب حضور کو دیکھتا ہوں، حضور کے سراپا اقدس کو دیکھتا ہوں، آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں، حضور کے مبارک مبارک ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کی مبارک دانتوں کو دیکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کی مبارک آنکھوں کو دیکھتا ہوں، میں آقا علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے ابرو کو دیکھتا ہوں، میں آقا علیہ السلام کے سرابہ اقدس کو دیکھتا ہوں۔ کانک قد خلقت کما تشاء ہے کہ رب کی بارگاہ میں حضور عرض کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی مرضی سے بنا رہا تھا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ وہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، انہوں نے تو حضور کے جلوے دیکھے ہیں، اور بعد والے وہ اپنے محبت کا اور اپنے عشق کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کا عرس مبارک بھی پچھلے مہینے میں تھا۔ آپ یوں بیان کرتے ہیں
کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور کبھی یوں کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ حضور آپ تو آپ ہیں، آپ کا سراپا تو آپ کا سراپا ہے، آپ کا چہرہ تو آپ کا چہرہ ہے، آپ کی زلفیں تو آپ کی زلفیں ہیں، آپ کا حسن و جمال تو آپ کا حسن و جمال ہے، جناب آپ کی ذات تو آپ کی ذات ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اعلی حضرت کا اپنا ہی انداز ہے نا، یہ جو بریلی کا عاشق ہے اس کا اپنا ہی انداز ہے عاشقوں کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں حضور آپ نہیں، آپ کی ذات نہیں، آپ کا حسن و جمال نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ پھر عاشق ہے نا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ عاشق ہے نا، دل نہیں بھرتا، ایک جان کیا چیز ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ عاشق ہے دل نہیں بھرتا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں بھی محبوب آپ کے حسن پر، حسن نہیں بلکہ میرے منہ سے نکل گیا، آپ کے نام پر وار دوں، دو جہانوں کو وار دوں محبوب، آپ کے نامی اس میں گرامی محمد پر وار دوں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں محبوب کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جہاں دو ہی ہیں تو دو جہاں سے دل نہیں بھر رہا کہ آپ کے نام پر وار دوں جو جہاں، کیا کروں مجبور ہوں، دو ہی جہاں ہیں کروڑوں جہاں نہیں ہیں۔ اور اسی مہینے کی آج کا جو دن گزرا ہے، اعلی حضرت گولڑی پیر میر علی شاہ صاحب معمور من الرسول اور محافظ ختم نبوت، کانے دجال کو مناظرے کے اندر بھگانے والے علی کے شہزادے سیدنا پیر میرے علی، آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تی شانہ سب بڑیاں۔ اور آخر میں آپ دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کی دعا ہے، اے صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں جدو ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اور یہ موضوع آپ نے ایسا دیا ہے کہ اس کو احاطہ خطاب میں نہیں لایا جا سکتا ہے، صرف حضور کے چہرہ اقدس کی رعنائیوں کو اور حسن و جمال کو بیان کیا جائے تو ایک بہت بڑا وقت درکار ہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن و جمال کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی خوشبو مبارک، حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک ایسا خوشبودار تھا کہ کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور خوشبو آقا علیہ السلام کے پیکر اطہر کا حصہ تھی۔ ایک واقعہ ایک صحابی کا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ان قریب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے، یا رسول اللہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ حضور نے سے فرمایا ائتنی بقارورۃ واسعۃ الرأس، اور وعود شجرۃ، فرمایا ایک کھلی منہ والی شیشی لے آؤ اور لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے آؤ۔ اب جب حضور کا فرمان سنا صحابی نے تو وہ صحابی مطلوبہ شیشی اور لکڑی لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے لکڑی سے اپنے مبارک کلائی کا پسینہ
جو خوشبوؤں کا خزینہ تھا اس شیشے کے اندر جمع فرمایا۔ وہ شیشی آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے سے بھر گئی۔ نبی آخر زمان نے فرمایا خود ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے لے جا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأْمُرْ بِنْتَكَ تَطِيبُ بِهِ، اپنی بیٹی کو حکم دے دو کہ بطور خوشبو اسے استعمال کرے۔ وہ خوش نصیب صحابی آقا علیہ السلام کی مبارک کلائی کا پسینہ لے کر اپنے گھر پہنچے، گھر والوں کو عطائے رسول کی نوید سنائی۔ اس صحابی کے افراد خانہ نے آقا علیہ السلام کے کلائی مبارک کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال فرمایا۔ وہ تو معطر ہوئے ہوئے ان کے گھر کی فضا جس میں اقدس کے پسینے کی خوشبو سے مہک اٹھی، در و دیوار جھوم اٹھے۔ یہ مقدس خوشبو صرف ان کے گھر تک محدود نہ رہی، بلکہ ساکنان شہر نے بھی اس خوشبو رسول کو محسوس کیا اور اس خوشبو کی کیفیت کے اندر گم ہو گئے۔ پورے شہر میں ان کا گھر خوشبو والوں کا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا، اور لوگ کہنے لگے یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ اور جب بھی وہ خوش نصیب خاتون خوشبو لگاتی تو جملہ اہل مدینہ اس مقدس خوشبو کو محسوس کرتے۔ اس وجہ سے وہ گھر خوشبو والوں کا گھر ہو گیا، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ یوں نسبت رسول نے ان کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور مصطفیٰ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ معطر ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خوشبو کو سونگ سونگ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ کیسے بیان ہو، یوں بیان ہو کہ جب وہ مسکرائیں تو کائنات مسکرائے، جب وہ مسکرائیں تو پھول کھلیں، جب وہ بولیں تو موتی جڑیں، اور جناب جب وہ ابرو کا اشارہ کریں تو کائنات اپنی گردنیں سامنے رکھ دے۔ احباب گرامی ذی قدر، میری معزز و محترم عزت مآب ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس میں حسن و جمال بھی ہے، اور اگر میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کی طرف آؤں تو یہ مزید طوالت پکڑتا ہے موضوع، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ جو شمائل مصطفیٰ ہے اس میں حضور علیہ السلام کی قد و قامت، رنگ مبارک، چہرہ انور، آنکھیں، بال مبارک، داڑھی مبارک، حضور کی مسکراہٹ جس پر کائنات قربان ہے، آقا علیہ السلام کی خوشبو، پھر اس کے بعد حضور کا لباس مبارک، حضور علیہ السلام کا امامہ شریف، آقا علیہ السلام کے مبارک نعلین، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی اور پاکیزگی، آقا علیہ السلام کی عبادت اور تعلق مع اللہ، حضور کی نماز سے محبت، حضور کی تہجد گزاری، حضور کی آہوزاری، آقا علیہ السلام کا تلاوت قرآن پاک، آقا علیہ السلام کا ذکر و دعا، حضور علیہ السلام کا روزہ رکھنا، اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کی عاجزی، پھر آئیں اخلاق مصطفیٰ پر جس کی امت کو بڑی ضرورت ہے۔ آج امت حضور کے دامن سے بڑی دور ہو چکی ہے، حضور کے اخلاق سے بڑی دور ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق میں حضور علیہ السلام کا رحم و کرم، آقا علیہ السلام کی شفقتیں، حضور کا عفو و درگزر، آقا علیہ السلام کا صبر و تحمل جسے امت کی بڑی ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کی سخاوت، حضور کی تواضع، حضور کا حیا، آقا علیہ السلام کی سچائی، حضور علیہ السلام کی وعدہ وفائی، آقا علیہ السلام کا دشمنوں سے حسن سلوک، اور اگر ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو صدیقہ کائنات ام المؤمنین بنت صدیق جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب کا، میرے سرتاج کا، میرے نبی کا، میرے آقا و مولا کا اخلاق تو قرآن تھا۔
और आका अलैहिस्सलाम की माशरत, हुजूर अलैहिस्सलाम का रहन सहन, आका अलैहिस्सलाम का बर्ताव, हुजूर का अपने संगी और साथियों के साथ बर्ताव, आले बैत से हुजूर की मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम के बच्चों पर शफकत, गुलामों और खादमों से हुजूर का उसने सुलूक, गरीबों, मिस्कीनों, बेसहारों की खबरगिरी, यतीमों, बेवाओं की खबरगिरी, उनकी सरपरस्ती, और आका अलैहिस्सलाम का पड़ोसियों के हकूक को बयान करना और उसे अदा करना, आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के हकूक को बयान करना और उसकी अहमियत पर जोर देना, आका अलैहिस्सलाम का बीमारों की आदत करना, और आखिर में आका अलैहिस्सलाम का उम्मत के साथ शफकत व मोहब्बत का ताल्लुक। रब का कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अल्लाह ने हमें और मुझे और आपको ऐसा महबूब अता किया है कि तकलीफ हमें हो, दर्द मेरे मुस्तफ़ा को होता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अगर उम्मती तकलीफ में हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर यह बड़ा गिरान गुजरता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी तकलीफ का बायस होता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भलाई पर, तुम्हारे नफे पर, तुम्हारे खैर पर बड़े हरीस हैं। तो आका अलैहिस्सलाम उम्मत की फिक्र करते हैं। हुजूर तशरीफ लाए तो फिक्र की है, हुजूर रब की हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए तो फिक्र की है, गारे हिरा में रोए गिड़गिड़ाए तो उम्मत का तस्करे किए हैं, रब के हुजूर खड़े हुए हैं, पांव सूज गए हैं, उम्मत के लिए बख्शिश मांगी है, दुनिया से तशरीफ ले गए, लब हिर रहे हैं, उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। कल क़यामत के दिन जब सारे अंबिया अपने अपने मुबारक निशिस्तगाहों पर बैठे होंगे, मेरे मुस्तफ़ा वहां भी खड़े होंगे और उम्मत की खबरगिरी कर रहे होंगे। कहीं मीज़ान पर खड़े हैं कि कहीं नाम अमाल के अंदर कमी ना आ जाए, पुरसलात पर खड़े हैं, रब की हुजूर दाएं इल्तिजाए कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा मुश्किल मरहला नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम वहां उम्मत के लिए मौजूद ना हो। कहीं कौसर के जाम प्यासों के पिलाते नजर आते हैं, हुजूर उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। आका अलैहिस्सलाम का, हुजूर अलैहिस्सलाम से उम्मत की तकलीफ देखी नहीं जाती है, हुजूर अपनी उम्मत को तकलीफ में देखकर गमगीन होते हैं। आज कश्मीर के हालात, आज गजा के हालात हुजूर को कितना मगमूम करते होंगे, हुजूर कितनी तकलीफ के अंदर होंगे, कितने दर्द के अंदर होंगे कि मेरी उम्मत को काटा जा रहा है, मेरी उम्मत को मारा जा रहा है, मेरी उम्मत के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मेरी उम्मत की माओ बहनों बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अबाब गरामी हुजूर कितने मगमूम होते होंगे। और जनाब आका अलैहिस्सलाम की शफाअत हुजूर के लिए, ये हुजूर की शफकतें हैं, हुजूर का उम्मत के साथ प्यार और मोहब्बत है, और आका अलैहिस्सलाम की रहमतें उम्मत के लिए। आइए आखिर में, ये तो ऐसा मौजू है कि अगर इसे छेड़ दिया जाए तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमने सुनकर सुभान अल्लाह कह देना है? क्या हमने दादो इमदाद कर देनी है? क्या हमने वाह वाह के नारे लगाने हैं? क्या चंद घड़ी आंसू बहा के हमने बैठ जाना है? नहीं नहीं, ये जो है वो इश्क रसूल नहीं है, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, ये इताअत रसूल नहीं है, ये हुजूर से कल्बी ताल्लुक नहीं है, ये आका अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी नहीं है। शमाइल मुस्तफ़ा पढ़ने सुनने सुनाने का मकसद महज ये नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा था हमें मालूम हो जाए, यकीनन ये भी मकसद है, लेकिन महज ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हमारी जिंदगी में मुस्तफ़ा के अखलाक, हुजूर की इबादत, आका अलैहिस्सलाम के मामलात, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की झलक नजर आए। मैं और आप चले उठे बैठे तो पता चले हुजूर का गुलाम आ रहा है, हुजूर का गुलाम बात कर रहा है, हुजूर का गुलाम कोई मामला सरंजाम दे रहा है, आका अलैहिस्सलाम का गुलाम चल रहा है, हुजूर का गुलाम सो रहा है,
हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम उम्मत की खबर गिरी कर रहा है, हुजूर का गुलाम उम्मत की नफे के लिए काम कर रहा है, हुजूर का गुलाम ऐसा हो कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत का अक्स उसके अंदर नजर आए, फिर हम अपने मकसद व मुद्दा को पालेंगे और हम हकीकी जिंदगी को पालेंगे, अपनी मंजिल मुराद को पालेंगे, हम दुनिया और आखिरत की फलाह दारैन को पालेंगे, हम आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में क़यामत के दिन खड़े होने के काबिल हो जाएंगे, वह हम शर्मसार नहीं होंगे अगर हमारी जिंदगी के अंदर आका अलैहिस्सलाम की झलक नजर आए। हमारा पड़ोसी ये कहे ये हुजूर का गुलाम है, हमारे वालिदैन ये कहें ये हुजूर का गुलाम है, हमारे रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक ऐसा है वो कह उठें ये हुजूर का गुलाम है। हम गुफ्तगू करें और उस गुफ्तगू के अंदर ऐसी सच्चाई हो कि सुनने वाला ये कह उठे ये हुजूर का गुलाम है। हम जब किसी से वादा करें तो यूं वफा करें कि दुनिया कह उठे ये हुजूर का गुलाम है, और हमारी झूठ से नफरत ऐसी हो कि दुनिया कहे ये हुजूर का गुलाम है, ये झूठ नहीं बोल सकता है। और उम्मत का गम ऐसा कूट कूट के भरा हो, उम्मत की खैर खाई ऐसे कूट कूट के भरी हो कि कहने वाला ये कह उठे ये सिर्फ दावेदार नहीं, ये वाक़अतन हुजूर का गुलाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको आका अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत के हर गोशे को पढ़ने, सुनने, समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।